ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگلوار ہے، ستمبر کی 10 اور ربیع الاول کے 6 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ تھانگ دمبر کونسلر حلقے میں ضمنی انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یو ٹی لداخ نے تھانگ دمبر سانگکو حلقہ انتخاب میں انتخابات کے انعقاد کا شیڈول جاری کیا ہے۔ اس حوالے سے لداخ الیکشن اتھارٹی نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے 21 تھانگ دمبر حلقے کے ضمنی انتخابات 5 اکتوبر 2024 کو ہوں گے۔ الیکشن ڈپارٹمنٹ کے انتظامی و ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری یو ٹی لداخ یاتندر ایم مرالکر کی جانب سے جاری کردہ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 11 ستمبر 2024 کو کاغذات نامزدگی ہوگا اور امیدوار 18 ستمبر 2024 تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کر سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 19 ستمبر کو ہوگی، جبکہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی حتمی تاریخ 21 ستمبر کو ہوگی۔ اس طرح پولنگ 5 اکتوبر 2024 کو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 9 اکتوبر کو مقرر کی گئی ہے۔ ضمنی انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور الیکشن اتھارٹی کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے 21 تھانگ دمبر حلقے میں ضابطۂ اخلاق یعنی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ نافذ کیا ہے، تاکہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لیے رہنما خطوط ترتیب دے کر آزادانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے۔ یاد رہے، تھانگ دمبر حلقہ انتخاب میں پچھلے سال ہل کونسل کے عام انتخابات میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے ایک متحدہ امیدوار کو میدان میں اتار کر بھاری اکثریت سے جیت درج کیے تھے۔ تاہم نومنتخب کونسلر کامیاب ہونے کے 2 ماہ بعد کونسلر کے عہدے سے مستعفی ہوئے، جس کے چلتے تھانگ دمبر حلقے کے عوام نمائندگی اور ہل کونسل کے مراعات سے محروم رہے ہیں۔ لداخ کے 4 نکاتی مطالبات کو لے کر ایپیکس باڈی لیہ کی جانب سے لیہ سے قومی راجدھانی نئی دلی تک سونم وانگچک کی قیادت میں جاری پد یاترا کا آج 10واں دن ہے۔ ذرائع کے مطابق کل شام پد یاترا قافلہ کیانگچو تھنگ پہنچے۔ اس دوران گاؤں کے خانہ بدوش خواتین اور مرد حضرات سونم وانگچک اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کر کے انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ آج صبح کیانگچو تھنگ سے پد یاترا اپنے منزل کی طرف نکلے، جو آج دن بھر کی مسافت طے کر کے سرچو میں قیام کرنے کی توقع ہے اور غالباً یہ گاؤں لداخ کا آخری گاؤں ہوگا، جس کے بعد ہماچل ریاست میں داخل ہوں گے۔ اس دوران ذرائع کے مطابق لیہ اور کرگل اضلاع سے تعلق رکھنے والے کئی لوگوں نے اس پد یاترا میں شمولیت اختیار کی ہے۔ وہیں لیہ ضلع کے مختلف تنظیموں اور افراد کی جانب سے قافلے کے لیے اشیاء خوردنوش اور پہننے کے لیے جوتے فراہم کیے گئے۔ ہمارے نمائندہ سفینہ کے مطابق آج لیہ سے لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن، انجمن امامیہ، انجمن امان الاسلام اور کرسچن کمیونٹی کے صدور و اراکین اور ان تنظیموں کے خواتین شعبے کے سربراہان پد یاترا قافلے کو لداخ کے آخری گاؤں سے دلی کی طرف روانہ کرنے گئے ہیں، جو غالباً سرچو گاؤں میں ان سے ملاقات کر کے ان کو ہماچل کی طرف روانہ کریں گے۔ واضح رہے، ضلع لیہ سے یہ پد یاترا قومی راجدھانی نئی دلی تک لگ بھگ 1 مہینے کا سفر طے کر کے بابا قوم آن جہانی مہاتما گاندھی کے جنم دن پر 2 اکتوبر کو قومی راجدھانی دہلی پہنچ جائے گی، جہاں مرکزی حکومت کے امور داخلہ کے ساتھ لداخی عوامی نمائندہ تنظیم ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ پچھلے سال لداخی عوام کے 4 نکاتی مطالبات کو لے کر بات چیت کے سلسلے کو بحال کرنے کا مطالبہ کریں گے۔
ہل کونسل لیہ اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے لیہ ضلع کے مختلف سرکاری محکموں میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دینے والے ملازمین اور دیگر غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو ڈسٹرکٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس حوالے سے ہل کونسل میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیف ایگزیکٹو کونسلر لیہ ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن، ایگزیکٹو کونسلر غلام مہدی، ایگزیکٹو کونسلر ٹاشی نمگیال، ایگزیکٹو کونسلر تنزیل چھوسفیل اور ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھا دیوے، اے ڈی سی غلام محمد، مختلف حلقوں کے کونسلرز کے علاوہ افسران، اہلکار اور ایوارڈ یافتہ شخصیات اور ان کے خاندان کے افراد موجود تھے۔ اس تقریب میں کئی ملازمین اور دیگر شخصیات کی بے لوث خدمات اور کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا۔ اس طرح جن حضرات کو ایوارڈ سے نوازا گیا، ان میں جگمت وانچک، عطا اللہ خان، جگمت نوربو، کنزنگ انگمو، سنم چورل، رگزن نوربو اور سائیکلسٹ انگمو کے نام قابل ذکر ہیں۔ تقریب کے دوران سی سی اور ڈی سی لیہ نے خطاب کرتے ہوئے ایوارڈ یافتہ لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ سی سی نے معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے والے افراد کو غیر معمولی کامیابیوں کو تسلیم کرنے اور ان کا حوصلہ افزائی کر کے انہیں ڈسٹرکٹ ایوارڈ دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد لوک سبھا الیکشن میں بھی مدھیہ پردیش میں کانگریس کا برا حال رہا۔ اس کی وجہ سے ریاستی کانگریس میں ایک طرح کا جمود طاری ہو گیا تھا۔ اب اس جمود کو توڑنے کے لیے ریاستی لیڈرشپ نے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ اس کے تحت اب جیتو پٹواری کی قیادت میں 10 ستمبر سے ریاست گیر پیمانے پر کسان یاترا نکالی جائے گی۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا سے متاثر ہو کر کانگریس نے کئی ریاستوں میں مختلف موضوعات پر یاترائیں نکالی ہیں۔ مدھیہ پردیش کی یہ یاترا بھی اسی طرح کی ہوگی۔ اس کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کسان نیائے یاترا میں پارٹی کے سرکردہ لیڈران مثلاً دگ وجے سنگھ اور جیتو پٹواری کے علاوہ کسان لیڈران اور تنظیم کے عہدیداران شامل ہوں گے۔ یہ یاترا مدھیہ پردیش کے ہر ضلع میں نکالی جائے گی۔ اس یاترا کے ذریعے ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی کا مطالبہ سرکار کے سامنے رکھا جائے گا۔ کانگریس نے کسانوں کے موضوعات کو لے کر بی جے پی حکومت کو ہر ضلع میں گھیرنے کی پوری تیاری کر لی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے منگل کی صبح خان یونس شہر میں پناہ گزین کے خیموں پر حملے کے صہیونی حکومت کے نئے جرم کی خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس بھیانک حملے میں اب تک 60 شہید اور 40 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اس حملے میں المواسی کے علاقے میں پناہ گزینوں کے کم از کم 20 خیموں کو صہیونیوں نے نشانہ بنایا۔ غزہ کی امدادی ایجنسی نے بتایا کہ 65 اس حملے میں شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ ریلیف اینڈ ریسکیو کے ترجمان محمود بسل نے زور دے کر کہا کہ المواسی قتل عام میں کئی خاندان مکمل طور پر ریت کے نیچے دفن ہو گئے ہیں۔ خان یونس کے المواسی علاقے سے 14 شہداء کی لاشیں اسپتالوں میں منتقل کر دی گئی ہیں اور مزید لاشیں نکالنے کا کام تاحال جاری ہے اور حملوں کی شدت کے پیش نظر شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں خان یونس کے علاقے المواسی میں 9 میٹر کے گڑھے بن گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر صہیونی حکومت کے میزائل حملوں کے نتیجے میں بنے گڑھوں کی تصویریں شائع کی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر برائے خوراک مائیکل فخری نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نہ صرف یہ کہ غزہ میں انسانی دوستانہ امداد نہیں پہنچنے دے رہی ہے بلکہ وہاں کی زمین اور خوراک کے ذرائع کو بھی نابود کر رہی ہے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے بائیکاٹ اور اس کے حامیوں پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مائیکل فخری نے اس سے پہلے ایک رپورٹ میں اعلان کیا تھا کہ دسمبر 2023 کے آس پاس دنیا میں بھوک مری اور قحط سے دوچار لوگوں میں 80% غزہ کے باشندے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنگوں کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی قوم اتنی تیزی کے ساتھ قحط اور بھوک مری سے دوچار ہوئی ہو۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।